چوتھے پارے سے شروع کیا ہو تو اس میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 100، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 سے لے کر آیت نمبر 103 تک ایک واقعہ ہے، اس واقعہ پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ ہاں، تو میں پہلے وہ واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد پھر ان آیات کا ترجمہ پیش کروں گا تو آپ کو یہ آیات سمجھ آ جائیں گی۔ پہلے تو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ یہ سورت مدنی ہے۔ مدنی ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت کر جانے کے بعد نازل ہوئی۔ مکہ چھوڑ گئے حضور، ٹھیک ہے، اور مدینہ چلے گئے، تو مکہ چھوڑ جانے کے بعد جو صورتیں یا آیات نازل ہوئیں ان صورتوں کو مدنی صورت یا مدنی آیت کہا جاتا ہے۔ بعض آیات ایسی بھی ہیں جو مکی صورتوں میں ہیں تو اس صورت کو مکی کہا جاتا ہے، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جو مدنی ہیں، یہ یاد رکھنا۔ اور کچھ مدنی صورتوں میں کچھ مکی آیات اس طرح بھی آیات بھی نازل ہوئی نا، کوئی صورت یکجا نازل نہیں ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی صورتیں تو یکجا۔ اچھا، اور ہجرت کے بعد کوئی صورت یا آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضور مکہ آئے ہوئے تھے، تو اس صورت یا آیت کو مکی نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ مکی یا مدنی ہونے کا تعلق جگہ سے نہیں ہے، مکان سے نہیں ہے، زمان سے ہے، دور سے ہے۔ اب یہ بات سمجھ لو، تو جب آپ کی یہ بات سمجھ آ گئی تو اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ واقعہ مدینہ میں پیش آیا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ جب حضور آگے یہاں تو حضور نے مواخات فرمائی، مہاجر اور انصاری، اور پھر حضور کے قدم رنجہ فرمانے کی وجہ سے صدیوں سے، چند سالوں سے نہیں، صدیوں سے یثرب کے جو باشندے تھے، جس یثرب کو اب مدینہ اور طیبہ وغیرہ کہا جاتا ہے، اس یثرب کے جو باشندے تھے یہ آپس میں لڑتے آ رہے تھے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کی لڑائی چھڑ جاتی تھی، اور انا کی، چھوٹے چھوٹے مفادات کی لڑائیاں ہوتی تھیں۔ جب شروع ہوتی تھی تو لمبا عرصہ چلتی رہتی تھی، پھر کسی وجہ سے تھوڑا بہت سکون آ جاتا تھا، کچھ سلو ہو جاتی تھی، پھر چھوٹی سی بات پر لڑائی شروع ہو جاتی تھی۔ اس طرح وہ لڑائی جاری ہی رہتی تھی۔ حضور جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک قبیلہ تھا مدینہ شریف میں اوس، الف و سین، اور دوسرا قبیلہ تھا خزرج، ٹھیک ہے نا، اوس و خزرج، دو قبیلے تھے، یہی آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ جب یہ لڑتے تھے نا، غور سے سنیے، آپ سب نوجوان بیٹھے ہیں، جب یہ لڑتے تھے تو لڑائی میں ایک بھاری پڑ جاتا ہے اور دوسرا کمزور پڑ جاتا ہے، تو اب کسی کے پاس نفری کی کمی ہوتی نا تو وہ اپنے ساتھ کسی اور قوم کے یا کسی اور گاؤں کے لوگوں کو شامل کرنا چاہتے تو وہ پھر ان پر خرچ بھی کرنا پڑتا، خرچ تو کرنا پڑتا ہے نا، تو جب خرچ کرنا پڑتا تو وہ بھی پرلے بھی ایسا کرتے، یہ بھی ایسا کرتے، تو اب بھی خرچ کہاں سے کریں، پیسے ختم ہو جاتا، تو پھر وہ زمینیں بیچتے، باغات بیچتے، بعد مرتبہ باغ پھل نہیں ابھی لایا ہوتا تھا، پہلے ہی بیچ دیتے، جو پھل لگے گا وہ تیرا، تو ہمیں اتنا پیسے۔ اب جب ضرورت کے وقت کوئی بیچتا ہے، کوئی بھی چیز بیچے تو وہ اصل قیمت پر نہیں بکتی، ٹھیک ہے نا، کم قیمت پر بکتی ہے۔ اس طرح ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی خاطر، ایک دوسرے کو گرانے کی خاطر، ایک فریق دوسرے پر غالب آنے کی خاطر اپنے ساتھ بندے ملاتا کرائے کے اور ان پر خرچ کرتا اور اپنی جائیدادیں بیچتا، حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ ہے کہ عورتیں تک دے دیتے۔
میرے آقا جب تشریف لائے اور ان کو مسلمان کیا تو اوس کا لفظ بھی گیا، خزرج کا لفظ بھی گیا، یہ سب ایک ہی ہو گئے اور ان سب کو کہا گیا انصار۔ حضور کی وجہ سے جب ان کی یہ لڑائی ختم ہو گئی اور یہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے اور ہر وقت مجلس میں ایک دوسرے کی گردن پر گردن رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو ایک جملہ بھول گیا میں، وہ جملہ یہ ہے کہ جب یہ غالب آنے کی خاطر اپنی جائیداد یا زمین یا باغات بیچتے یا جانور بیچتے تو خریدار کون تھا؟ یہود مدینہ کے ارد گرد رہتے تھے، خریدتے تھے وہ، دونوں کی زمینیں وہ خریدتے اور ہر شخص ان میں سے بیچتا اتنا جتنا اس کی ضرورت ہوتی۔ اب بھی ہمارے گاؤں گوٹھوں میں یہ ہے کہ لوگوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے نا جی، تو لوگ اچھا یہ لڑائی جو ہے، اس لڑائی میں ایک دوسرے سے لڑتے بھی ہیں، لیکن فوری طور پر اس لڑائی کے اختتام پر دوسرے کو گرانے کی خاطر ان میں سے کوئی ایک پہلے بھاگ پڑتا ہے تھانے کی طرف۔ تھانے کی طرف جب جاتا ہے تو وہ وہاں چٹی دینا پڑتی ہے، رشوت دینا پڑتی ہے، تو پیسے ہوتے نہیں، اور پرلوں کو بھی جو ہے نا دوسرے فریق کو بھی تھانے والے پکڑ کر لاتے ہیں، یہ بھی، تو ان میں سے کوئی ایک جو ہے نا اپنی جائیداد بیچ بوچھ کر نا کہتا ہے یار کوئی پانچا لگا دے پرلے کو، ہاں، اور دوسرے بھی ایسا کرتے ہیں، تھانے والے جو ہے نا کھاتے رہتے ہیں، یہ اپنی زمینیں بیچتے رہتے ہیں، اور ان کی زمینوں کو خریدنے والے ہوتے ہیں علاقے کے ذمہ دار جو چاہتے ہیں کہ یہ غریب غربا آپس میں لڑتے رہیں، یہ وڈیرے، تھانے والے بھی چاہتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں، تو چودھری لڑانا چاہتے ہیں، اور وہی چودھری جو ہے نا پھر ان کی سلو بھی کرا دیتے ہیں، اپنے پاس بھی رکھتے ہیں، ان سے لے کر تھانے والوں کو بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضور کے دور میں یہ تھا کہ یہ اوس، اور حضور کے دور سے پہلے یہ اوس اور خزرج کے لوگ لڑتے تو اپنی جائیدادیں بیچتے، جائیدادیں خرید کرنے والا تھا یہود۔ اب جب حضور کی وجہ سے یہ بھائی بن گئے تو ان کی جائیدادیں بکنا وغیرہ رک گئیں، تو ان کو بہت صدمہ ہوا، یار ہمارے پاس مال پانی آ رہا تھا تو ان میں سے جو بھی کوئی بیچتا تھا ہم خریدتے تھے، اور پھر جب جس کی زمین جائیداد باغات وغیرہ سب ختم ہو جاتے تو پھر وہ نوکر کھڑے ہوتے، ان کو پھر نوکر رکھا جاتا، وہ نوکری کرتے، پیٹ تو پالنا ہے نا بھئی، یہ اب بھی ہو رہا ہے یا نہیں؟ ہاں جی، کہنے لگے یار یہ ہمارے پاس مال پانی آتا تھا، جائیداد بیچتے تھے، اب یہ کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے وہ ان کی سلو کرا دی ہے، اب تو مسجد نبی میں ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں جو صدیوں سے لڑ رہے تھے، کوئی پتہ نہیں چلتا اوس والا کون سا ہے، خزرج والا کون سا ہے، تو کہنے لگے پھر کیا کریں؟ کہنے لگے پھر ان کی لڑائی شروع کراؤ۔ تو ایک یہودی بڑا چرب لسان تھا، بعض لوگوں کو نا بولنے میں بڑی مہارت ہوتی ہے، وہ عام سی بات بھی کرتے ہیں نا تو ان کی باتوں میں کوئی لذت سی ہوتی ہے جی، اور لوگ سنتے رہتے ہیں ان کی باتیں۔ اب میں یہاں مثالیں نہیں دے سکتا کہ فیس بک پر کچھ لوگ آتے ہیں جو بولتے ہیں، صرف مزاحی انداز میں بول دیتے ہیں، قصہ بیان کر دیتے ہیں، ہاں جی، کوئی گفتگو واقعہ بیان کر دیتے ہیں، اور ان کے بولنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس پر غور کر کے سنتا ہے۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، مجلس ایسی ہے۔ تو وہ ایک شخص تھا یہودی، تو اس کو بھیجا گیا، وہ آ کر بیٹھتا تھا ان کے ساتھ، باتیں کرتا، تو کبھی شعراء کے کلام کو، کبھی مقررین کے کلام کو، کبھی طبیبوں کی حکمت کو، کبھی بہادروں کی بہادری کو، کبھی کسی قوم کے گھوڑ سوار اور گھوڑے دوڑانا اور پھر ان کے گھوڑے دوڑانے کی تعریف کرنا اور مقابلہ کرنا، اس قسم کے مختلف قصے کہانیاں بیان کرتا رہا، اور ہر روز وہ ایک وقت پر آ جاتا، اور یہ سننے والے جو ہے نا یہ اپنے گھروں سے اٹھ کر آتے اور کہتے یار وہ آئے گا باتیں کرے گا، یہ وہ سنتے رہے،
اور حضور کی خود حدیث ہے کہ بھی حدثوا عن بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لوگ یہ اگر کوئی بات بیان کریں، دین کی بھی کوئی بات بیان کریں تو تم اس سے سن لیا کرو، ہاں جی، لا حرج، کوئی حرج نہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ لیکن وہ کسے کہانیاں پچھلے لوگوں کی سناتا، منع تو نہیں تھا۔ ایک دن کہنے لگا یار دور کیوں جاتے ہو، میں تم کو کل اور پرسوں بہادری کے قصے سناتا رہا، تم کتنے بہادر ہو، تم جو یہ لوگ ہو تم کوئی کم بہادر ہو کسی سے؟ فلاں سن میں جو لڑائی ہوئی تھی تو اوس کے لوگوں نے ایسی بہادری دکھائی تھی کہ خضر جو دم دبا کر بھاگے۔ کس کو بہادر کہا اس نے؟ اور خضر والوں کی وہ کر دی۔ تو خضر والوں نے کہا ہے کیا کہا تو نے؟ یہ ہم تم دبا کر بھاگے، فلاں موقع پر نہیں دیکھا تھا ہم نے، پھر کیسا ایسے کیا تھا تو یہ بھاگے تھے، اور پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ اب اس نے تو صرف ایک جملہ کہا نا، اس کے جملے پر اس کو جھٹلانے کی خاطر خضر والے بول پڑے۔ میں آپ سے اس لیے وہ کر رہا ہوں، میں آج کی تراویح کے اس خلاصے میں اور کچھ بھی بیان نہ کروں، آپ کو فقط یہی سمجھ آ جائے تو پلے پڑ جائے گی ہر چیز۔ تو اس نے اوس کی، قبیلہ اوس کی بہادری بیان کی، تو اس کو ٹوکنے کے لیے خضر والوں نے اپنا ایک واقعہ جو پہلے گزرا ہوا تھا وہ بیان کر دیا۔ یہ کیا کہتا ہے تو؟ اب جب خضر والے بولے تو اب یہ تو ایک چنگاری اس نے پھینک کر بیٹھ گیا، تو پھر اوس والوں نے کہا کیا کہا تم نے؟ پھر ہم کوئی تم سے کم ہے، وہ فلاں موقع پر کیسا ہوا تھا، یہ کہتے گئے ادھر ادھر سے۔ تو پھر کہنے لگے یار ابھی ہی ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں، ایک ایک ہاتھ ابھی کر لیتے ہیں، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ اب جب انسان کا پارا چڑھ جاتا ہے نا تو غصے کے وقت عقل کام نہیں کرتی۔ کھڑے ہو گئے، دونوں طرف سے کھڑے ہو گئے، کہ لگے لے آؤ ہتھیار، لے آؤ لے آؤ لے آؤ، تو ادھر لے آؤ، گھر سے لے آؤ، اس طرح ایک دوسرے کو للکار کر کھڑے ہو گئے۔ تو ایک شخص کو خیال آیا یار یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ دوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ اوس اور خضر میں لڑائی ہو گئی ہے، اور وہ کھڑے ہو گئے ہیں اور ابھی ہتھیاروں تک ان کے ہاتھ پہنچنے والے ہیں۔ آپ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی کرتے ہوئے آئے، اتنا کہ اپنے تہمد مبارک کو سنبھالتے ہوئے اور جوتا چلتے چلتے پہنتے ہوئے پہنچے، اور آ کر ان دونوں کے درمیان کھڑے ہو گئے، اور آپ نے فرمایا میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کیا تم گمراہ نہیں تھے کہ اللہ نے تمہیں میرے ذریعے ہدایت دی؟ کیا تم تنگ دست اور کنگال نہیں تھے کہ اللہ نے میرے ذریعے تمہیں غنی کر دیا؟ کیا تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر نہیں پہنچ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے صدقے تمہیں جہنم سے کھینچ کر جنت کے دروازے تک پہنچا دیا، اور میں بھی موجود ہوں، اور تم پھر زمانے جاہلیت میں پلٹنے لگے ہو؟ کیا ہو گیا تم کو؟ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ للکارا حضور نے، بار بار پوچھا، سب کے ساتھ جھک کر کھڑے ہوئے ہیں، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم میں یہ ہوا کیوں۔ پھر کسی نے، وہ رفو چکر، وہ شیطان بھاگ گیا۔ تو پھر کسی نے بولا یا رسول اللہ ایک بندہ تھا کئی دنوں سے آ رہا تھا، وہ ہمیں قصے کہانیاں سنا رہا تھا، اور آخری آج کے دن اس نے ہماری پچھلی لڑائیاں اور پھر ہماری بہادری کا ذکر شروع کر دیا، اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا اور ہاتھا پائی ہم نے شروع کر دی۔ تو آپ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ آپ آ گئے تو ہم اس سے بچ گئے۔ اس موقع پر اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو، اگر تم میں سے کسی گروہ نے ان لوگوں کی بات مانی جن کو کتاب دی گئی تھی تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر کافر بنا دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور بھلا تم کیسے کفر کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، جبکہ تم پر قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور تم میں رسول موجود ہے۔
اے ایمان والو تقوی اختیار کرو جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہ مرنا مگر مسلمان ہونے کی حالت میں، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقو میں مت پڑو، وذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ تعالیٰ کے انعام کو اور اس کی نعمت کو جو اس نے تم پر فرمایا، کیا، کب، کس وقت، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، تو اس نے تمہارے درمیان، تمہارے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی، فاصبحتم بنعمتی اخوانا، تو تم اس کے احسان سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو ہم نے تمہیں وہاں سے کھینچ لیا، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یوں اللہ تعالیٰ تمہارے اندر اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ تو اب بتلائیے یہ اتحاد، اتفاق، ینگاگت، اخوت، محبت، الفت، شفقت میں دراڑ کس نے ڈالی؟ بولو بابا، یہودی نے۔ کس نے ڈالی؟ یہودی نے۔ اور یہ قیامت تک مسلمانوں کے دشمن ہیں، اب تک یہودی لڑا رہا ہے، اب تک۔ بولیے اس وقت ہم 2023 کے رمضان شریف میں بیٹھے ہیں اور آج تاریخ تھی 27 تاریخ، اس وقت جو لڑائی ہو رہی ہے یہ لڑائی کس نے ڈالی ہے؟ اونچا بولو۔ نوجوان بچے ہو آپ، اس کو میں نے آپ کی زبان میں کوئی لقمہ تو نہیں ڈالا نا؟ تو اب آپ سمجھیں کہ ہم پر، ہمارے لیے جو کتاب نازل ہوئی اس میں سب کچھ ہے یا نہیں؟ ہیں جی۔ آج میرے خیال اسی پر ہی رکھتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ۔